معزز سامعین اکرام، آج جمعۃ المبارک ہے اور ستمبر کی 6 تاریخ ہے۔ قومی دنوں کے حوالے سے ستمبر کی 6 تاریخ خصوصی اہمیت کی حامل ہے اور 6 ستمبر کو قومی سطح پر ہم لوگ یوم دفاع ڈیفنس ڈے مناتے ہیں۔ یہ یوم دفاع کیا چیز ہے یا یہ کب سے شروع ہوا؟ پاکستان بننے کے 18-19 سال کے بعد دشمن کو ایک شرارت سوجی کہ پاکستان کو دنیا کے نقشے سے ختم کر دیا جائے، اور وہ اپنے ان ناپاک عزائم کے لیے پاکستان پر حملہ آور ہوا۔ وہ رات 6 ستمبر کی رات تھی۔ دشمن یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا پالا کیسی قوم کے ساتھ، کیسی فوج کے ساتھ پڑے گا۔ اس کو اس چیز کی خبر ہی نہیں تھی کہ وہ جس قوم کو یہ سوچ رہا ہے کہ یہ قوم ابھی آزاد ہوئی ہے، ابھی اتنی مستحکم نہیں ہوئی، وہاں اس کو یہ سوچ نہیں آئی کہ اس قوم کے اندر مضبوطی تھی، یہ قوم جگرے والی تھی، اس قوم کے اندر طاقت تھی، اس لیے تو یہ قوم آزاد ہوئی ہے۔ اگر اس قوم کے اندر قوت نہ ہوتی، طاقت نہ ہوتی، ہمت نہ ہوتی تو یہ آزادی کیسے حاصل کرتے؟ یہ سوچ دشمن کو نہیں آئی اور یہ وہ سوچ بیٹھا کہ ابھی آزاد ہوئے 18-19 سال ہوئے ہیں، ابھی اتنے مضبوط نہیں ہوں گے، تو دشمن پر نوالا سمجھ کر حملہ آور ہوا۔ اور اس کی یہ سوچ راتوں پر نہیں بلکہ دشمن کے کئی عزائم، دشمن کے کئی منصوبے خاک میں ملنے کے بعد یہ منصوبہ بنا۔ چنانچہ جس دن سے پاکستان کے لیے تحریک شروع ہوئی، اس تحریک کو ختم کرنے کے لیے، پاکستان کو آزاد ریاست نہ بننے دیا جائے، اس کے لیے کیا باہر کے لوگ اور کیا اندر کے لوگ دشمن کا ایسا کھلونا بنے کہ آج تک بنے ہوئے ہیں۔ مگر یہ مملکت خداداد اللہ رب العالمین کے دین کے نام پر لی گئی ہے اور اس میں شہیدوں کا خون شامل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جان دینے والے، خون دینے والے لوگ، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی قربانی کو ضائع کر دے۔ آج میں اور آپ لوگ آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان بننے کے لیے ہمارے بزرگوں نے کیسی کیسی قربانیاں دیں۔ پاکستان بننے کے لیے کتنے لوگ جانوں کا نذرانہ پیش کر گئے، کتنے بچے یتیم ہوئے، کتنی بیٹیاں بیوہ ہوئیں، اس چیز کا ہمیں تصور بھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے
کہ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین، ہمارے بڑے ہمیں ایک آزاد سلطنت دے گئے. اگرچہ مسائل اب بھی اس ملک کے اندر موجود ہیں، لیکن بحیثیت کل ہم ایک آزاد قوم ہیں. کئی محاذوں پر ہماری پالیسیاں اس چیز کی عکاسی کرتی ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، لیکن وہ جزوی پالیسیاں ہیں. کلی طور پر ہم لوگ آزاد ہیں. کئی دفعہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہمیں اس ملک نے کیا دیا، اس ملک کے اندر قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس ملک کے اندر انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس ملک نے ہمیں کیا دیا، اس ملک کے اندر احساس نام کی کوئی چیز نہیں ہے. تو میرے بھائی یہ بات تو حقیقت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انصاف نہیں ہے. ہمارے ملک کے اندر بے شمار مسائل ہیں، لیکن ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. اگر کسی انسان کے پاس کوئی گاڑی ہو، اس میں خرابی آ جائے، تو یہ کبھی نہیں ہوتا کہ انسان اس گاڑی کو پہاڑ کے اوپر سے نیچے پھینک دے اور اس کو تباہ و برباد کر دے، بلکہ اصول یہ ہے کہ اس گاڑی کے اندر جو خرابیاں ہوتی ہیں ان کو ٹھیک کیا جاتا ہے اور گاڑی کو دوبارہ چلنے کے قابل بنایا جاتا ہے. یہی حال ہمارے پاکستان کا ہے. اس کے اندر بے شمار خامیاں ہونے کے باوجود یہ کہنا کہ اس ملک نے ہمیں کیا دیا، یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی اتنی بڑی نعمت کی ناشکری ہے. اس ملک کے اندر ناانصافی ضرور ہے، لیکن وہ میری اور آپ کی وجہ سے ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں آزادی دلائی تھی، انصاف ہم قائم نہیں کر سکے. اس ملک کے اندر لاقانونیت ضرور ہے، لیکن اس لاقانونیت کی وجہ میں اور آپ لوگ ہیں. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں علیحدہ سے آزاد وطن لے کر دیا تھا. اس ملک کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان مسائل کی حقیقت اپنی جگہ، لیکن مسائل پیدا کس لیے ہوئے اور وہ مسائل حل کیوں نہیں ہو رہے، تو اگر ہم کبھی غور سے سوچیں تو ان مسائل کی بڑی وجہ ہم لوگ خود ہیں. ہم اپنی زندگی پر نظر دوڑائیں تو کئی موقعوں کے اوپر ہم خود ناانصاف لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آئیں گے. لاقانونیت پر نظر دوڑائیں تو اپنے اعمال کو دیکھیں تو ہمارے کئی عمل قانون کے دائرہ سے باہر ہیں. اگر بد امنی پر نظر دوڑائیں تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہم خود کتنے ہی لوگوں کے لیے بد امنی کی وجہ بنے ہوئے ہیں. ان سب مسائل کے باوجود اللہ رب العالمین کا کرم اور احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس ملک کا سایہ ہمارے سروں کے اوپر رکھا ہوا ہے. اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس ملک نے ہمیں کیا دیا. تو میرے بھائیوں، سب سے پہلے اس ملک نے ہمیں ایک شناخت دی کہ ہم ایک قوم ہیں اور پاکستانی قوم ہیں. دوسرے نمبر پر اس ملک نے ہمیں آزاد ہونے کی شناخت دی کہ ہم کسی کے غلام نہیں ہیں.
اس ملک نے ہمیں دین پر عمل کرنے کی پوری اجازت دی. اس ملک نے ہمیں رات کو سونے کے لیے پرامن فضا دی. اس ملک نے ہمیں رہنے کے لیے پرامن فضا دی. اس ملک نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے بے مثال اور لازوال نعمتیں دی. اس ملک کے اندر جہاں خامیاں ہیں وہاں اگر اس کی خوبیوں کا ذکر کریں تو خوبیاں زیادہ ہیں، خامیاں کم ہیں. ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں اللہ رب العالمین نے اس ملک کو ایسا دفاعی نظام دیا ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی، مضبوط سے مضبوط دشمن بھی، بڑی سے بڑی طاقت رکھنے والا دشمن بھی حملہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتا. ہم جس ملک کے اندر رہ رہے ہیں یہاں لاقانونیت ضرور ہے، لیکن بڑے سے بڑا اثر و رسوخ والا بھی سر عام کسی قانون کو چیلنج نہیں کر سکتا. ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں یہاں پر بدامنی ضرور ہے، لیکن بڑے سے بڑا بدمعاش آدمی بھی سر عام کسی پر بندوق نہیں تان سکتا. اگر وہ تان سکتا ہے تو ان کا ایک علاقہ ہے، اگر کوئی کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے تو اس کی ایک مخصوص جگہ ہے، اور اس جگہ کے اندر اس کو حفاظت دینے والے قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے زیادہ ہم عوام ہیں، کیونکہ وہ ہم عوام میں سے ہی کچھ لوگ ہیں. تو میرے بھائیوں، ہم تو آسانی سے کہہ دیتے ہیں اس ملک نے ہمیں کیا دیا، مگر اس ملک نے ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ دشمن کو نظر آ رہا ہے، اور اس دشمن نے ان سب چیزوں کو ختم کرنے کے لیے 6 ستمبر 1965 کو اس ملک کو نیست و نابود کرنے کی ٹھانی. اور ہمارے ملک کے اندر، ہماری فوج کے اندر، ہماری عوام کے اندر اگر کوئی چیز طاقت کا سرچشمہ ہے، طاقت کا منبع ہے، تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر پختہ ایمان ہے. جب تک اس ملک کے لینے والے لوگوں کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات پر قائم رہے گا، جب تک ایمان مضبوط رہے گا، جب تک اس ملک کے اندر جہاد اور اللہ رب العالمین کے احکام کی صدا گونجتی رہے گی، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس ملک کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن اس کے لیے ضروری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات پر ہمارا یقین پختہ ہو. ہمارا یقین اللہ رب العالمین کی ذات پر ہو کہ اللہ رب العالمین کی ذات ہمارے ساتھ ہے. اور پھر الہ العالمین نے جو وعدہ کیا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، کہ تم ہی غالب رہو گے، لیکن ایک شرط ہے، وہ شرط یہ ہے کہ ان کنتم مؤمنین، اگر مومن رہو گے. مومن نہیں رہو گے تو پھر اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ختم ہو جائے گا. تو فکر کی بات یا جو فکر کرنے والی چیز ہے وہ ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے. اگر ہم اس پر مضبوط رہیں گے تو کوئی ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ غالب رہو گے جب تک ایمان والے رہو گے. اب ہمارے اندر ایمان ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ ایمان ہے،
اور صرف لفظ ایمان ہونے سے ایمان کی روح کا ہونا ضروری نہیں ہے. لفظ ایمان اور چیز ہے اور ایمان کی روح اور چیز ہے. ہمارے اندر آج لفظ ایمان تو موجود ہے لیکن اس ایمان کی روح کمزور ہو گئی ہے. ہم اپنے آپ کو ایمان والا تو کہتے ہیں لیکن ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ ہماری محبت کمزور ہو گئی ہے. ہم اپنے آپ کو پاکستانی تو کہتے ہیں لیکن ہماری محبت پاکستان کے ساتھ کمزور پڑ رہی ہے. ہم یہ نعرہ تو لگاتے ہیں کہ وطن کے لیے ہم جان دیں گے لیکن اس نعرے کے اندر روح اور اس نعرے کے اندر سے جذبہ ختم ہو رہا ہے. ہم لوگ جب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اس ملک کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے تو یاد رکھو ہمارا دشمن ہمارے الفاظ پر غور نہیں کرتا، ہمارے اعمال پر غور کرتا ہے کہ یہ جو بندہ کہہ رہا ہے میں اس ملک کے لیے جان دوں گا، کیا یہ اس ملک کے قانون کو مانتا ہے کہ نہیں؟ اپنی ذاتی فائدہ کے لیے اس ملک کے قانون کو رونتا ہے کہ نہیں؟ اگر اپنی ذاتی فائدہ کے لیے قانون کو رون دیتا ہے تو دشمن یہ بات سمجھتا ہے کہ یہ نعرہ صرف زبان پر ہے، دل پر نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے اپنی جان دے دیں گے تو دشمن ہمارے الفاظ کو نہیں دیکھتا، ہمارے اعمال کو جانچتا ہے کہ اس نعرہ لگانے والے کا ذاتی مفاد اور اس کے ملک کا مفاد جہاں پہ ٹکراؤ آتا ہے تو یہ کس چیز کو ترجیح دیتا ہے. اگر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتا ہے، ملکی مفاد کو پیچھے کر دیتا ہے، تب یہ نعرہ کھوکھلا ہے، اس نعرے کے اندر روح نہیں ہے. جب ہم اسلام کے ساتھ محبت کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمارا دشمن نعرے کی طرف توجہ نہیں کرتا، ہمارے عمل کی طرف توجہ کرتا ہے کہ یہ جو انسان نعرہ لگا رہا ہے کہ اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے ہم جان بھی دے دیں گے، تو کیا اس نے اپنے دین کے لیے کبھی اپنے مفاد کو قربان کیا ہے؟ کیا زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا ہے جہاں اس کا دین اور اس کا مفاد آپس میں ٹکرانے لگے ہوں اور اس نے اپنا مفاد چھوڑ دیا ہو، دین کا فائدہ سوچا ہو؟ اگر ہم نے سوچا ہے تو دشمن ڈر جاتا ہے اور اگر ہم نے اپنا فائدہ سوچا ہے تو دشمن جان جاتا ہے کہ یہ صرف نعرہ ہے، اس کے اندر روح نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، جب تک ایمان کی روح ہمارے اندر باقی رہے گی، دین کے ساتھ ہماری محبت، اس کی روح باقی رہے گی، پاکستان کے ساتھ محبت کا جو نعرہ ہے اس کی روح باقی رہے گی، کوئی دشمن ہمارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. لیکن جب ہم خود دوغلے ہو جائیں گے، خود منافق ہو جائیں گے، ہماری زبان کچھ اور کہے گی، ہمارا عمل کچھ اور کہے گا، تو یاد رکھو دھوکے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، جھوٹے انسان کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی، مکار، فرادی اور فرابی انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی مدد نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین کی مدد ہمیشہ صاف ستھرے ایمان والے کے ساتھ ہوتی ہے. اگر ہم اپنے ایمان میں مخلص ہیں تو اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال رہے گی جیسے 1965 میں تھی. اور اگر ہم
خود ہی ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، خود ہی ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے والے لگ گئے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن ہو گیا، ایک محلے والا دوسرے محلے والے کا دشمن ہو گیا، ایک گلی والا دوسرے گلی والے کا دشمن ہو گیا، اور اس سے بڑھ کر جو اس وقت ہمارے ملک کے اندر فضا بنائی جا رہی ہے کہ یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، تو میرے بھائیوں یہ وہ نعرے ہیں جو ہماری جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ ہم پنجابی بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہم پنجابی بعد میں ہیں، پاکستانی پہلے ہیں۔ ہم بلوچی بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہم بلوچی بعد میں ہیں، پاکستانی پہلے ہیں۔ ہم سندھی بعد میں ہیں، مسلمان پہلے ہیں۔ ہم سندھی بعد میں ہیں، پاکستانی پہلے ہیں۔ یہ چیز اگر ہم اپنے عمل سے اس وقت ثابت نہیں کریں گے تو یہ جو ایک تعصب کی فضا چل رہی ہے یہ بڑھنے لگ جائے گی، اور پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں رہے گی، ہم خود ہی ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیں گے، اور جو صلاحیتیں ہمیں دشمن کے خلاف وقف کرنی ہیں وہ صلاحیتیں ہم ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرنے لگ جائیں گے، اور نتیجتاً اپنے ہاتھوں خود ہی اپنی طاقت کو ختم کر دیں گے۔ تو میرے بھائیوں، 6 ستمبر کا دن یوم دفاع ہمیں اس چیز کی طرف مائل کرتا ہے کہ تم سب سے پہلے مسلمان ہو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اور پھر اس ایمان کے سہارے اس ملک کا دفاع کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو سچا مسلمان اور سچا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔